أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار الصلوات سامعین محترم ارباب دانش واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء میں نے آپ کی گوش گزار کی ہے ایک قرآن مجید کی آیہ مبارکہ جو سرنامہ کلام ہے اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اب یہ رحمت اللہ کے نبی کے گھر میں کبھی فاطمہ کے رنگ میں ہے کبھی علی کے شکل میں ہے کبھی حسن و حسین کی صورت میں ہے ہر انداز بدلتا رہا ہے اللہ کے نبی کے گھر سے یہ رحمت دنیا کو فائدہ دیتی رہی ہے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے جناب کی خدمت میں سرکار کا ایک فرمان پڑھا ہے جس کے متعلق میں اپنے دل میں جب سے میں نے یہ فرمان پڑھا ہے اس سے کوئی بڑا فرمان مجھے نظر نہیں آیا اور ایک چھوٹے سے فرمان کے اندر چھوٹی سی حدیث کے اندر میرے رسالت مآب میں اللہ کے نبی نے پوری کائنات کو سمو کر رکھ دیا ہے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار اللہ کا حبیب فرما رہا ہے اگر یہ دنیا والے محبت علی کے اوپر توحید پہ نہیں رسالت سے نہیں کسی اور امر کے اوپر نہیں وہ بھی امر ہے ان کا ماننا بھی واجب ہے لیکن دار و مدار کس کے اوپر ہے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے اگر یہ دنیا والے محبت علی کے اوپر اکٹھے ہو جاتے اتفاق کر لیتے علی کو اپنا امام مان لیتے علی کو پا لیتے ہرگز اللہ جہنم کو خالق ہی نہ کرتا زندہ و سلامت رہیں طبیعت تھوڑی ناساز ہے لیکن یہ ذکر حسین ہے میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ اس میں میری طرف سے کوتاہی نہ رہ جائے اچھا اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے اگر دنیا والے محبت علی کے اوپر اکٹھے ہو جاتے اتفاق کر لیتے علی کو اپنا مولا مان لیتے تو پھر اللہ جہنم کو خالق ہی نہ کرتا تو معلوم ہوا اللہ نے جہنم نہ توحید کی خاطر خلق کی ہے نہ رسالت کی خاطر خلق کی ہے نہ نماز کی خاطر خلق کی ہے نماز کا منکر جو ہو جائے یا کوتاہی کر جائے اس کے لیے جہنم جانا ضروری نہیں ہے اللہ معاف کر سکتا ہے اگر یہ چھوٹا سا امر ہوتا اس کے لیے خلق ہی نہ کرتا جہنم کو بناتا ہی نہیں اللہ نے اپنا اس معیار کو اتنا بلند رکھا ہے باقی چیزیں معاف ہو سکتی ہیں ولایت علی کا دشمن اس کو معافی نہیں ہے
حسین یا حسین یا زندہ باد مرد آباد مرد آباد مرد آباد بے شکر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا اب اس حدیث کا نزول کیسے ہوا ہے؟ سرکار نے ارشاد کب فرمائی ہے؟ ایک دن رسالت مات تشریف فرما ہے جناب سلیمان فارسی، محبت بھرا صحابی ہے، معرفت بھرا صحابی ہے. اس کی معرفت کے متعلق ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، کتنی معرفت رکھتا ہے سلیمان فارسی. دعا کریں مجھے وقت اجازت دے دے، میں سلیمان کے فضائل ایک دن پڑھوں گا. میری آپ سے التماس ہے، ایک مشکل ہے، آپ مولا کے ذکر سننے والے ہیں، عزادار ہیں، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. وہ مشکل آسان ہو جائے تو میں آپ کو فضائل سلیمان فارسی سناؤں گا. سلیمان فارسی کتنی معرفت رکھتا ہے، کتنی منزلت رکھتا ہے. ایک دن میرے مولا نے چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے جناب ابو ذر کہتے ہیں، یا امیر المومنین، اے ابو الحسن، اے میرے پیارے امام، آپ سلیمان کو زیادہ سمجھتے ہیں، مجھے کم سمجھتے ہیں. میرے مولا مسکرائے، مولا امیر المومنین مسکرائے. ان دونوں کے متعلق ایک اور بھی مولا کا فرمان ہے، اگر سلیمان کے دل میں جو ہے ابو ذر کو پتہ چل جائے، ابو ذر سلیمان کو قتل کر دے. اگر سلیمان کو پتہ چل جائے ابو ذر کے دل میں کیا ہے وہ اس کو قتل کر دے. اپنی معرفت کے درجات ہیں، کون کتنی معرفت رکھتا ہے، کتنی بلندی پہ پرواز کرتا ہے. تو سامعین محترم جناب ابو ذر پوچھتے ہیں، مولا آپ سلیمان کے متعلق زیادہ کچھ کہتے ہیں، میں اس سے کم ہوں. میرے مولا خاموش ہوئے، بات کو تبدیل کیا. تھوڑی دیر گزری، مولا ارشاد فرماتے ہیں، سلیمان، ابو ذر مدینہ سے باہر جانا ہے، مدینہ سے باہر جانا ہے. توجہ چاہتا ہوں، میرے مولا آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے جناب ابو ذر چل رہے ہیں، جناب سلیمان فارسی چل رہے ہیں. تینوں ہستیاں مدینہ سے باہر نکلی. جو ہی مدینہ سے باہر نکلے کچھ سفر کیا. آپ کو پتا ہے نا، کچی جگہ ہو، مٹی ہو، اس کے اوپر پاؤں کے نشان پڑ جاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، معرفت سلیمان کے اوپر بات کر رہا ہوں. اب تینوں ہستیاں مدینہ سے باہر نکلی. سلیمان بھی چل رہا ہے، ابو ذر بھی چل رہا ہے، جناب امیر المومنین بھی چل رہے ہیں. ایک مقام کے اوپر میرے مولا رک کر کہتے ہیں، ابو ذر ہم کتنے لوگ تھے؟ مولا تین. کون کون؟ مولا آپ، سلیمان بھائی اور میں. میرے مولا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سلیمان بتا قدم کتنے لوگوں کے ہیں؟ مولا دو لوگوں کے. جناب امیر فرماتے ہیں، سلیمان کون کون، کس کس کے قدم؟ میرے مولا کو جناب ابو ذر کہتے ہیں، مولا آپ کے قدم ہیں، میرے قدم ہیں. کہتے ہیں سلیمان کہاں چل رہا تھا؟ لگتا ہے بات آپ کے سر سے گزر گئی. قدم دو لوگوں کے چل رہے ہیں، تین لوگ. میرے مولا معرفت سلیمان بتا رہے ہیں کہ سلیمان اور ابو ذر میں معرفت کا کتنا فرق ہے. تو جناب ابو ذر پریشان ہوئے، کہتے ہیں مولا قدم دو لوگوں کے ہیں، آپ کے قدم ہیں، میرے قدم ہیں. تو فرمایا سلیمان کہاں چل کر آیا ہے؟ ابو ذر خاموش ہوئے. میرے مولا فرماتے ہیں، اے ابو ذر یاد ہے جس جگہ سے مجھ علی کا قدم اٹھتا تھا سلیمان اس کے اوپر رکھتا تھا. جہاں یا علی زندہ و سلامت ہے. سلیمان، اے ابو ذر تو اپنی مرضی سے چلتا رہا ہے، سلیمان کی یہ معرفت ہے، سلیمان میری مرضی سے چلتا رہا ہے. جہاں پہ مولا کے قدم وہاں پہ سلیمان کے قدم. تو پتہ چلا دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، سلیمان فارسی نہیں ہو سکتا. سیرت آل محمد کے اوپر ایسے عمل پیرا ہے کہ جہاں سیرت اہل بیت ہے، سیرت علی ہے، وہاں سلیمان فارسی. صلوات پڑھ لیں. میرے مولا کے پاس سلیمان فارسی آ کر بیٹھے. میرے مولا رسالت امام ارشاد فرماتے ہیں، سلیمان آج تجھے ایک حدیث نہ سناؤں؟ سلمان کہتا ہے، ہاں یا رسول اللہ.
ارشاد فرمایا. لیکن رسالت مآب نے ارشاد فرمایا سلیمان وعدہ کر یہ کسی کو بتانی نہیں ہے. اس حدیث کے سنانے کا بتانے کا ابھی وقت نہیں ہے. جناب سلیمان کو منع کیا سرکار نے رسالت مآب میں. ساتھ ہی ارشاد فرمایا لَوَجْتَمَ النَّاسِ عَلَى حُبِّ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. اے سلیمان اگر یہ دنیا والے محبت علی میرے بھائی علی کی محبت پہ اکٹھے ہو جاتے اللہ جہنم کو خالق ہی نہ کرتا. سلیمان نے حدیث سنی ایسے سنی جیسے آپ خاموش بیٹھے ہیں. فضائل علی میں چہک چہک کر بولا کریں. سلیمان نے حدیث سنی رسالت مآب کی بارگاہ سے تھوڑا آگے چلتا ہے. اب اس حدیث میں فضائل علی ہیں ہی اتنے. سلیمان کے سینے میں علم ٹھاٹھے مار رہے ہیں. فضائل علی ٹھاٹھے مار رہے ہیں. سلیمان پریشان ہے. جاتا ہے گھر میں جاتا ہے مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے مدینہ میں جاتا ہے. کوئی ایسا مقام نہیں ہے جب کسی کو دیکھتا ہے رسول کا فرمان یاد آتا ہے. کسی کو یہ حدیث سنانی نہیں ہے ابھی کسی کو یہ حدیث بتانی نہیں ہے. میں قربان جاؤں کیسے نبی نے اس حدیث کو دنیا والوں کے گھروں تک پہنچایا ہے. توجہ چاہتا ہوں. سلیمان نے مدینہ چھوڑا. مدینہ سے سلیمان باہر نکلے ایک جنگل کی طرف سفر کیا. سفر کرتے کرتے اب سلیمان کو کوئی ایسا مقام نظر نہیں آ رہا جہاں سے سلیمان چاہتا ہے اپنے آپ کو یہ حدیث سناؤں اپنے آپ کو یہ فضائل علی سناؤں. اب کوئی اور ہے نہیں جس کو سلیمان سنائے. سلیمان کو سنانے کی اجازت نہیں. سلیمان نے سفر کرنا شروع کیا. چلتا چلتا سلیمان اس مقام پہ پہنچا. ایک اندھا کنواں ہے. توجہ چاہتا ہوں. اندھا کنواں ہے گہرا کنواں ہے. اس کے اندر پانی نہیں ہے گھاس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بالکل سوکھا ہوا. جہاں تک سلیمان کی آنکھ جا رہی ہے کنواں گہرا ہے. سلیمان دیکھتا ہے اپنے آپ سے کہتا ہے ہو نہ ہو اسی سے گفتگو کرتا ہوں. ہو نہ ہو میں اسی سے گفتگو کرتا ہوں. فضائل علی اسی کو سناتا ہوں. میں توجہ چاہتا ہوں آپ عزاداران کی. میرے مولا سلیمان نے جناب سلیمان نے کنویں کے اوپر منہ رکھا. کنویں کے اوپر منہ رکھ کے یہی حدیث پڑھی لَوَجْتَمَ النَّاسِ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. ادھر سلیمان کا پڑھنا تھا. آخری حدیث کے جملے ختم ہوئے نہیں تھے. سلیمان تو بول رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے ابھی گفتگو باقی ہے. اس اندھے کنویں سے ایک شجرہ نمودار ہوا. ایک درخت پیدا ہوا. درخت کے اوپر ٹہنیاں لگی. ٹہنیوں کے اوپر پتے لگے. پتے خشک ہوئے کچھ سبز ہوئے کچھ تیار ہوئے. ہر اپنے انداز میں درخت اپنی جوانی کو پہنچا شباب کو پہنچا بڑھاپے کو پہنچا. ایک ہی لمحے میں اس کنویں سے بہت بڑا درخت نمودار ہوا. اب سلیمان دیکھ رہا ہے حیران ہو رہا ہے. ابھی سلیمان بیٹھا تھا ادھر سے اللہ نے آندھی کو چلایا. توجہ ہے ادھر سے اللہ نے آندھی کو چلایا. بڑی تیز آندھی بڑی تیز ہوا بڑی تیز رفتار سے ہوا نے چلنا شروع کیا. اب اس درخت کے پتوں نے اڑنا شروع کیا. اب پتے پرواز کر رہے ہیں. ہر مدینہ کے گھر میں ہر ایک گھر میں ایک ایک پتا گر رہا ہے. اب پتے کے اوپر لکھا ہوا ہے لَوَجْتَمَ النَّاسِ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. لوگوں مسلمانوں مدینہ کے لوگ ولایت علی کو سمیٹ رہے ہیں. علی علی یا علی یا علی یا علی. زندہ و سلامت رہیں. اب سننے کا آپ نے حق ادا کر دیا ہے. فضائل علی سنیں ایسے جاتے ہیں
लोगों ने पत्ते उठाए, पत्तों को समेटा, रिसालत माब की बारगाह में आए। या अली, या रसूलल्लाह, अजीब मंजर है, हमारे घरों में पत्ते आ रहे हैं, पत्तों के ऊपर ये हदीस लिखी हुई है। रिसालत माब की बारगाह में पहुंचे, रिसालत माब ने इरशाद फरमाया, सलेमान जी आका, मैंने तुझे मना किया था, ये हदीस किसी को बतानी नहीं है। सलेमान हाथ बांध के रिसालत माब के आगे बैठ के वादा करके कहता है, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, मैं वादा किया था मैंने, और मैं वादे के ऊपर पूरा हूँ, मैंने ये हदीस किसी को भी नहीं बताई। सलेमान, फिर ये इन लोगों के घरों में कैसे पहुंची है? सलेमान कहता है, या रसूलुल्लाह, मैं तो जंगल में गया, एक अंधे कुएं को, खुश कुएं को मैंने ये फज़ाइल अली सुनाए, और उस कुएं से दरख्त उगा, दरख्त के हुए पत्ते उगे, पत्तों ने हवा में पत्तों को उड़ाया, मदीने वालों के घर में पहुंची, अब ये उठाकर आपके पास ले आए। मैं कहता हूँ इस हदीस में इतनी फजीलत अली थी, खुशकुमा भी बर्दाश्त नहीं कर सका। सरकार फरमाते हैं, मेरे भाई अली की मोहब्बत है ही ऐसी, जो दिल में रखता है वो सरशार रहता है, जो दिल से दूर करता है वो जला भुना रहता है। विलायत अली ऐसी है, दुश्मन को जलाती है, मोमिन को ठंडक पहुंचाती है। कोई दुनिया की ऐसी ठंडक नहीं है जितनी विलायत अली की ठंडक है। तवज्जो हो तो एक हदीस और पढ़ लो। एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रिसालत माब की बारगाह में बैठे हुए, तो रिसालत माब ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, आज मुझे तू वो वाक़या बता, वो अपना तेरी जितनी जिंदगी है उसमें वो काम बता जो तुझे सबसे ज्यादा मुश्किल और वज़नी लगा हो, वो जिंदगी का काम। अब जिब्राइल सरदार मलाइका है, फरिश्तों का सरदार है, बड़ी अजमत का मालिक है, सारे काम निपटाता है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, वही भी लेके आ रहा है, जा भी रहा है, अल्लाह की बारगाह में भी जा रहा है, रिसालत की बारगाह में भी जा रहा है, नबूवत में, इमामत में सारे अंजाम दे रहा है, बड़ी अजमत का मालिक है, आता जाता रहता है। सरकार ने पूछा, जिंदगी का वो वाक़या बता जो तुझे सबसे मुश्किल हुई हो, जो तुझे भारी लगी हो बात। तो जिब्राइल कहता है, या रसूलल्लाह, हाँ एक वाक़या है मुझे याद आया जो मेरी जिंदगी में मुझे बहुत मुश्किल लगा है। तो सरकार ने पूछा, तो जिब्राइल सुना, वो कौन सा वाक़या है, वो कौन सा दिन था, क्या हुआ? तो सरकार जिब्राइल इरशाद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने जब अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, सबअ मदाना, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के 7 शहर थे, बहुत बड़े मदीने आबाद थे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अल्लाह ने आज़ाब नाज़िल किया, अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल किया। कुरान है, कुरान में वाक़या मौजूद है। तो जिब्राइल कहता है, या रसूलल्लाह, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, इन 7 शहरों को अपने परों पे उठा, अपने परों पे उठा। जिब्राइल कहता है, मैंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के इस 7 शहरों को अपने एक पर के, एक रेशे के 1/4 हिस्से के ऊपर सवार किया। तो जो है ना अपने एक पर के, एक रेशे के 1/4 हिस्से के ऊपर मैंने सवार किया, और मैंने 7 शहरों को उठाया। एक बंदा नहीं, 2 बंदा नहीं, मकान भी साथ है, उस वक्त की गाड़ियां भी साथ हैं, दरख्त भी साथ हैं, जमीनें भी साथ हैं, हर चीज है, बशर है, जो उस दौर की जरूरियात थी, सारी की सारी हजरत जिब्राइल ने 7 के 7 शहर अपने पर के ऊपर उठाए। उठाने के बाद जिब्राइल कहता है, मैं इतनी बुलंदी के ऊपर ले गया,
توجہ ہے؟ اتنی بلندی کے اوپر لے گیا، اتنی بلندی کے اوپر لے گیا، اتنا قریب لے گیا کہ اہل سما، اہل جنت اس مدینوں میں جو لوگ آباد تھے اس میں اگر مرغ آزان دیتا، مرغ اپنی زبان بولتا، اہل جنت کو وہ زبان سنائی۔ اگر بچہ روتا، بچے کے رونے کی آواز اتنا میں قریب لے گیا آسمان کے، جنت کے، کہ اہل جنت، اہل سما اس بچے کے رونے کی بھی آواز سن سکتے تھے۔ اچھا اے جبرائیل پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ مجھے بھاری نہیں۔ شاہ صاحب جبریل کہہ رہا ہے اتنا وزن اٹھا کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے یہ بھاری نہیں لگا۔ تو جبرائیل کون سی چیز بھاری لگی ہے؟ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اس دن کا واقعہ یاد ہے جب میرے مولا علی بن ابی طالب خیبر کے میدان میں میرے مولا نے اپنی ذوالفقار سے ید اللہ ہاتھ سے مرحب کو تلوار چلانا چاہی، اللہ نے مجھے حکم دیا اے جبرائیل جلدی جا، زمین کے اوپر علی کی تلوار کا، علی کے ہاتھ کا جوش ہی اتنا ہے، جذبہ ہی اتنا ہے، اتنی دھڑک ہے، اتنی چمک ہے، اگر تو نے نیچے جا کر پر نہ رکھے میری زمین کٹ جائے گی، انسانیت ختم ہو جائے گی۔ جبریل کہتا ہے میں نے پرواز، جبریل کہتا ہے میں نے پرواز کی، میں نے وہاں سے اڑنا شروع کیا، پلک جھپک میں وہاں پہنچا، ادھر سے تلوار میں چلنا شروع کیا، میں نے اپنے پار نیچے رکھے۔ جبریل کہتا ہے مجھے وہ 7 مدینے بھاری نہیں لگے جتنے علی کی ایک ضرب بھاری لگی ہے۔ مجھے وہ 7 شہر اٹھانے وزنی محسوس نہیں ہوئے جتنے مجھے یہ مولا علی کی ایک چلی ہوئی ضرب اس کے نیچے پر رکھے، یہ ایک ضرب اس سے وزنی تھی۔ سرکار رسالت ماب کے پاس جناب صفیہ مرحب کی بہن ہے، جب اس نے خیبر میں واقعہ دیکھا مسلمان ہوئی، ایمان لے کر آئے، تو سرکار رسالت ماب کے سامنے جناب صفیہ آئی۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ جناب صفیہ کی پیشانی کے اوپر چوٹ لگی ہوئی تھی، زخمی حالت میں آئی، تو رسالت ماب نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا صفیہ یہ تیرے پیشانی کے اوپر یہ زخم کیسا ہے؟ تو جناب صفیہ کہتی ہے یا رسول اللہ جب آپ کے بھائی علی نے، توجہ چاہتا ہوں، جب آپ کے بھائی علی نے میرے بھائی مرحب کو تلوار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، خیبر میں ایک زلزلہ آیا ہے، میں پلنگ کے اوپر سوئی ہوئی تھی اور اتنا زوردار جھٹکا آیا ہے خیبر کے اندر کہ میں اس پلنگ سے گری اور میری پیشانی کے اوپر چوٹ آ گئی۔ رسالت ماب مسکرائے، مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اے صفیہ یہ میرے بھائی علی کی ضرب اتنی طاقت والی تھی، فقط خیبر میں خیبر میں زلزلہ نہیں آیا، خیبر نہیں ہلا، اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا۔ زمین و آسمان پر اس تلوار کی، مولا علی کی ضرب کی طاقت گونجی ہے۔ انشاءاللہ وقت ملا اور بہت سارے فضائل ہیں، پھر پڑھیں گے۔ رونے کے دن ہیں، آج 7 محرم کی رات ہے، 6 محرم کی رات ہے، حسین کا محرم قریب آ رہا ہے۔ حسین پہ رونے والوں تیاری کر لو، جتنا گریہ کرتے ہو کر لو۔ ایک حدیث میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، جب سرکار نے کہا، بی بی نے پوچھا بابا میرے حسین پہ روئے گا کون؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ ایک قوم خلق کرے گا جو اپنے آپ کو چھوڑ کر، اپنے دکھوں کو چھوڑ کر عاشور کے دن تک محرم میں میرے حسین پہ گریہ کریں گے۔
عزادارو میرا مولا حسین مظلوم ہی اتنا ہے. ایک کربلا میں بڑے عرصے سے عراق میں رہتا ہوں, میں ایک منظر دیکھتا رہتا ہوں. دو چیزیں میں نے وہاں سے دیکھی ہیں. جب کربلا میں جاتا ہوں, یہ میری اپنی کیفیت ہے, مجھے کسی دوسرے سے نہیں ہے. جب کربلا میں جاتا ہوں جسم ٹوٹ جاتا ہے. میں سوچتا رہتا ہوں یہ کربلا میں کیوں ہے. تو جب دوسرے فرمان پڑھتا ہوں نا, مولا فرماتے ہیں کربلا میں آ کر ہنسا نہ کرو, کربلا میں آ کر کھانا نہ کھایا کرو, کربلا میں 3 دن سے زیادہ نہ روکا کرو. تو مولا سے پوچھا مولا یہ اتنی شرطیں کیوں سخت ہیں؟ تو بتایا گیا جب تم کربلا میں 3 دن سے زیادہ رہو گے تم حسین کی غربت کو بھول جاؤ گے, تم ہنسو گے میرے علی اکبر کا دکھ ہی اتنا بڑا ہے, میں حسین برداشت نہیں کروں گا. عزادارو یہ کربلا کی کیفیت ہے. دوسری کربلا میں عاشور کے بعد آسمان حسین کے اوپر رویا. شاہ صاحب جانتے ہیں, پڑھتے ہوں گے روایتیں, آسمان خوب رویا ہے, زمین روئی ہے, حسین مظلوم ہی اتنا بڑا ہے. لیکن ایک منظر اس عاشور کے دن سے تبدیلی آئی ہے. ہر 2-3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد ایک آندھی چلتی ہے, اس کا رنگ سرخ ہے. میں نے ایک روایت میں پڑھا کربلا کے 61 ہجری سے پہلے کبھی تاریخ میں ایسی آندھی نہیں چلی جب سے ان لعینوں نے میرے مولا حسین پہ ظلم کیا. کربلا کا عراق کا منظر ہی بدل گیا. آج بھی آسمان سرخ ہو جاتا ہے, زمین و آسمان تک سرخی ہو جاتی ہے, بندے کو بندہ نظر نہیں آتا. عزادارو یہ وہ ظلم ہے جو مسلمانوں نے حسین پہ کیا ہے. کربلا کی آواز کی فضا بھی برداشت نہیں کرتی, وہ بھی اپنے رنگ میں غم حسین مناتی ہے. عزادارو میرے مولا کا سفیر جناب مسلم جب کوفہ میں پہنچے 2 شہزادے ساتھ تھے. بس ایک ہی جملہ پڑھنے لگا ہوں جناب مسلم کی اولاد کی غربت کا. آخری ایک وقت میں اس دشمن کے گھر میں, اس ملعون کے گھر میں آ پہنچے. سوئے ہوئے تھے, یہ گھر میں آیا ہے, آ کر کہتا ہے ہمارے گھر میں بچوں کے رونے کی آواز کیسی ہے, ہمارے تو بچے نہیں ہیں. اس کی بیوی ٹال مٹول کرتی ہے, کہتی ہے کہیں پڑوسیوں کے بچے ہوں گے. عزادارو یہ کہتا ہے نہیں پڑوسیوں کے گھر میں نہیں, میرے گھر میں آواز آ رہی ہے. عزادارو یہ چلتا ہے, دیکھتا ہے تالا لگا ہوا ہے, اس کی بیوی نے چابی چھپائی ہوئی ہے. اس ملعون نے تالا توڑا ہے. جب اندر جا کر کیا دیکھتا ہے, دونوں شہزادے ہیں, ایک کے منہ کے اوپر دوسرے کا منہ ہے, ایک کے گلے میں دوسرے کی بائیں ہیں, بین کر کے رو رہے ہیں. چھوٹا شہزادہ کہتا ہے بھائیا ابھی مجھے خواب میں اپنے بابا ملے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں اے بیٹے جلدی آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اجرکم من الزہرا اجرکم من اللہ. عزادارو شہزادے باتیں کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. یہ کمینہ کمرے میں داخل ہوا, اندھیرے میں ڈھونڈ رہا ہے. اس کے ہاتھ ان دونوں شہزادوں کی زلفوں میں آئے ہیں. اس نے بڑے احترام کے ساتھ ان دونوں شہزادوں کو پکڑا ہے, پکڑ کر پہلی سیڑھی اترا ہے, دوسری سیڑھی اترنا چاہ رہا ہے. اس ملعون نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے ہیں, شہزادے زمین کے اوپر گرے ہیں. چھوٹا شہزادہ کہتا ہے بھیا محمد مجھے کوئی کپڑا دے, میری پیشانی زخمی ہو گئی ہے. عزادارو یہ ملعون آگے بڑھتا ہے, آگے بڑھ کر دونوں شہزادوں کو ایک ستون کے ساتھ باندھتا ہے. جب شہزادوں کو باندھ رہا ہے دونوں شہزادے کہتے ہیں اے حارث تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ کہتا ہے ہاں جانتا ہوں. کہتے نہیں اگر تو جانتا ہوتا تو تو ہمارے ساتھ ایسا نہ کرتا. کہتا ہے بتاؤ تم کون ہو؟ شہزادے کہتے ہیں ہم جناب عباس کے بھانجے ہیں. عزادارو
شہزادوں نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ شہزادے کہتے ہیں جب ہم چل رہے تھے ہمیں اپنی ماں نے بتایا تھا تو ہمارے ماما عباس کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ جب میرے ماما عباس نے تجھے کہا تھا اے حارث دیکھ لے گھوڑے ستونوں کے ساتھ باندھے جاتے ہیں، انسان نہیں باندھے جاتے۔ عزادارو جب اس نے یہ بات سنی کہتا ہے شہزادوں وہ وقت بھول جاؤ، وہ اور وقت تھا، یہ اور وقت ہے۔ عزادارو دونوں شہزادوں کو لے کر یہ ملعون آ گیا دریائے فرات کے کنارے کے اوپر۔ اب میں آخری جملہ مصعب کا پڑھتا ہوں۔ عزادارو دونوں شہزادے دریا کے اوپر ہیں، ایک کا قمیض اترا ہوا ہے دوسرے سے قمیض اتر نہیں رہی۔ عزادارو بڑا شہزادہ کہتا ہے اے بھیا قمیض کیوں نہیں اترتی؟ چھوٹا شہزادہ کہتا ہے بھائی یہ مجھے زور سے گھور کے دیکھتا ہے، یہ مجھے ڈراتا ہے، میرے سے میری قمیض نہیں کھل رہی۔ عزادارو دونوں شہزادوں کو اس نے دریا کے کنارے کے اوپر کھڑا کیا۔ اب شہزادہ چھوٹا کہتا ہے پہلے مجھے ذبح کر، بڑا کہتا ہے مجھے ذبح کر۔ کچھ منظر یوں ہے ایک شہزادے کا اس نے سر تن سے جدا کیا ہے، اب دوسرے شہزادے کا کرنا لگتا ہے۔ ادھر سے اس نے لاش کو دریائے فرات میں بہا دیا ہے، اب تھوڑی سی لاش آگے چلی ہے۔ چھوٹا شہزادہ آواز دے کر کہتا ہے بھیا دور نہ جانا، مجھے ساتھ لیتے جانا، ماں نے کہا تھا دونوں اکٹھے رہنا۔ عزادارو لاش رک گئی ہے، اس ملعون نے دوسرے شہزادے کا سر تن سے جدا کیا ہے، اب دونوں لاشوں کو اس نے دریائے فرات میں پھینکا ہے، یہ سر لے کر چلا گیا ہے۔ عزادارو بڑے مصائب شہزادوں کے، آخری مصائب کا جملہ سنیں۔ اب پانی ادھر کی طرف بہ رہا ہے، شہزادوں کی لاشیں ادھر کی طرف جا رہی ہے، ان لاشوں نے چلنا شروع کیا، کربلا کی حدود میں پہنچے۔ ادھر سے ایک مسیب نامی شخص ہے جو کھیتی باڑی کرتا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، جناب سیدہ اس کے پاس آتی ہے، پہلو زخمی ہے، بی بی بقیہ چھوڑ کر مسیب کو مخاطب ہو کر کہتی ہے اے مسیب تیرے قریب میں، تیری کھیت کے قریب میرے دو شہزادے پہنچے ہیں، میرے دو یتیم بیٹے پہنچے ہیں، ذرا ان کو دفن کر دینا۔ رو کر کہتا ہے بی بی کہاں پر موجود ہے؟ ارشاد فرمایا جاؤ فرات کے کنارے، میرے بیٹے تمہاری انتظار کر رہے ہیں۔ بین کر کے کہتی ہے ہائے میری غربت، میں تم بیٹوں کو کہاں کہاں رو، کوفہ میں رو، کربلا میں رو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔